لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للجاهدين. الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. ائمہ معصومین علیہ السلام اور ان کی حیات طیبہ، اس موضوع کے تحت آپ کے اذہان عالیہ میں گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس آیت میں وحدہ لا شریک خطاب فرما رہا ہے. مشہور و معروف آیہ مبارکہ ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کے متعلق. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ جب ہم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا چند کلمات کے ذریعے سے، تو اتمہن، جب وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے، قال، خدا نے کہا، انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو لوگوں کا امام قرار دیا ہے. منصب امامت وہ منصب ہے کہ جو اصول میں ہمارے یہاں بچوں کو سمجھانے کے لیے درجہ بدرجہ توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت. بلند ترین صلوات پڑھ رہے ہیں. ایک اور بلند ترین صلوات پڑھ رہے ہیں. یہ آیہ مبارکہ جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی امامت کو ظاہر کر رہی ہے، اس آیت سے واضح طور پر یہ تو ظاہر ہو گیا کہ امام بنانا خدا کا کام ہے. وہ توجہ کے ساتھ سنیے گا، اس لیے کہ میں کوشش کروں گا کہ 30 سے 35 منٹ کا جو وقت ہے اس میں اپنی گفتگو تمام کر لوں. لہذا جتنے بھی کام یہاں پر ہوتے رہے بچوں کے درمیان یا کچھ، تو اس کو آپ اور ہم نظر انداز کر کے انشاءاللہ موضوع کی طرف ذہن مرتبط رکھیں. اس لیے کہ شاید ہو سکتا ہے کچھ بات اگر میں کہنا چاہوں اور درمیان میں کوئی چیز حائل ہو جائے تو وہ بات پہنچ نہیں سکتی. بلند ترین صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ،
کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا خدا نے امتحان لیا. ایک بات واضح ہو رہی ہے کہ جتنا بڑا منصب ہوتا ہے اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے. جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے اس سے بڑا ممتحن ہوتا ہے جو امتحان لے رہا ہوتا ہے. اس لیے کہ امتحان لینا والا بہرحال کوئی چھوٹی سی پوسٹ پر تو نہیں ہوگا کہ 8th کلاس کے اسٹوڈنٹ سے کہہ دیا جائے کہ وہ یونیورسٹی کے ایگزامز کو لے. یہ عقل میں بیٹھنے والی بات نہیں ہے. اچھا امتحان وہ لے گا کہ جس کے پاس میں کچھ اتھارٹیز ہوں گی, جس کے پاس میں کچھ پاورز ہوں گے, جس سے امتحان لیا جا رہا ہے. جب وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا تو اسے ڈگری پرووائڈ کی جائے گی. جناب ابراہیم علیہ السلام نے امتحان دیا, جناب ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے. جب جناب ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے, خدا فرماتا ہے انی جاعلک للناس اماما, کہ ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. اگر کوئی چھوٹا موٹا منصب ہوتا تو خدا امام نہیں بناتا. یہ خدا کے جانب سے بنا ہوا امام تھا, لہذا ابراہیم علیہ السلام جیسا امام تھا. اگر عام دنیا کا کوئی امام ہوتا جو 2 رکعت نماز پڑھاتا ہے تو اس کی حیثیت اور ہوتی اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت اور. یہ واضح ہے کہ ہمارا آپ کا بنایا ہوا امام وہ کبھی صحیح بھی ہو سکتا ہے, کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے, کبھی اچھا بھی ہو سکتا ہے, کبھی برا بھی ہو سکتا ہے. لیکن جس کو خدا منسوب کر دے گا, جس کو خدا امامت عطا کر دے گا, اس کے اندر صرف اور صرف کمالات ہوں گے, اس کے اندر کوئی برائی نہیں پائی جا سکتی. اسی لیے جناب ابراہیم علیہ السلام نے آگے بڑھ کر کہا قالا ومن ذریتی, کیا یہ عہدہ امامت میری ذریت میں بھی جائے گا؟ خدا نے کہا قالا لا ینال عہد الظالمین, ہاں عہدہ تمہاری نسل میں تو جائے گا لیکن جو ظالم ہوگا اس تک یہ عہدہ نہیں پہنچنے والا ہے. صلوات پڑھیں. عہدہ امامت, منصب امامت اتنا پاک و پاکیزہ ہے کہ اس پاک و پاکیزہ منصب کو یا تو خدا سے حاصل کرنا ہے, پہلی شرط. دوسری شرط یہ کہ خدا نسلوں کو دیکھ کر, ابھی میں ان باتوں کو بیان نہیں کر رہا ہوں کہ بھئی ظلم کیا ہے, لیکن خدا نے جو سب سے بڑا ظلم بتایا, جو سب سے بڑا ظلم خدا کے نزدیک ہے وہ ہے شرک. اب ہم جن کو اپنا امام مانتے ہیں, ہم جن کو اپنا رہبر تسلیم کرتے ہیں, ہم جن کو اپنا پیشوا تسلیم کرتے ہیں, ان کے اندر سب کچھ تو مل سکتا ہے, شرک نہیں مل سکتا. اچھائیوں میں سب کچھ مل سکتا ہے, لیکن یہ جو سب سے بڑی برائی ہے اس کا تو شائبہ دور دور تک نہیں پایا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے امام بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ نسل کیسی ہے. اس نسل میں صرف اور صرف نجابت ملے گی, طہارت ملے گی, پاکیزگی ملے گی. جہاں پاکیزگیاں ہوں گی وہاں امامت ہوگی, جہاں پاکیزگی نہیں ہوگی وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, امام نہیں ہو سکتا. ایک اور بلند ترین صلوات پڑھ کر تھوڑا سا ایک اور بلند ترین صلوات پڑھ کر. چونکہ میرا موضوع ائمہ طاہرین علیہ السلام کی حیات طیبہ اور ان کے غلامات, لہذا کچھ باتیں آپ کی خدمت میں امامت کے تعلق سے اور ایک آدھ واقعہ کسی ایسے غلام کا کہ جو واقعاً اہل بیت کا غلام ہے. یہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام میں
ان اماموں میں جب جناب ابراہیم علیہ السلام کے بعد امامت منتقل ہو کر پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی محمد وآل محمد منتقل ہو کر علی مرتضیٰ کو پہلا امام بنایا گیا. پیغمبر اسلام جگہ جگہ پر، گام گام پر، مقام مقام پر مولا کائنات کی شناخت کروا رہے ہیں. صرف مولا علی کو نہیں پہچنوا رہے ہیں، جناب حسنین کو بھی پہچنوا رہے ہیں. دیکھیں پہلے تو یہ امامت بذات خود وہ منصب ہوتا ہے کہ جو اپنے اندر فضیلتوں کو لیے ہوئے ہو. امام وہ ہوتا ہے کہ اگر بیابان میں چلا جائے تو اسے روشن و منور کر دے. جبھی تو ہے نا کہ پیغمبر اسلام نے مدینے کو منورہ بنا دیا، علی نے نجف کو نجف اشرف بنا دیا، کربلا کو کربلا معلی بنا دیا، مشہد کو مشہد مقدس بنا دیا. یہ کس لیے کہا؟ یہ اس لیے کہ یہ امامت کی شان ہوتی ہے کہ امامت جہاں پر بھی ہوگی تو امامت کے طفیل میں جو بیابان ریگستان بھی اگر ہوگا تو وہ کربلا کربلا معلی کہلائے گا، اگر مشہد ہوگا تو مشہد مقدس کہلائے گا، اگر مدینہ ہوگا تو مدینہ منورہ کہلائے گا. بلند ترین یہ امامت کی شان ہے، یہ امامت کی پہچان ہے. دنیا فکر مند ہوا کرتی تھی کہ رسول کہیں پر بہت زیادہ لوگوں کو لے کر اکٹھا نہ ہونے پائیں. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ جیسے جیسے رسول کہیں پر بہت زیادہ بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں. آپ تھوڑا سا اور ایک بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں. یہ عہدہ امامت، اس کو رسول ہر جگہ پہچانوا رہے ہیں. دنیا میں ایک گھبراہٹ کا عالم ہے، لوگوں میں ایک فکر مندی ہے کہ بھائی یہ امامت کی شان ہر جگہ پر بیان ہو رہی. آج بھی لوگ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں. کہا کیوں؟ کہ مجلس میں نہیں جانا، فلاں جگہ پر جلسے میں نہیں جانا، کہا محفل میں نہیں جانا، اس جگہ پر نہیں جانا جہاں پر بہت زیادہ افراد جمع ہوں جو اہل بیت کی شان بیان کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ اہل بیت کے فضائل جب انسان سنے گا تو دل سے اسے تسلیم کرے گا. جب دل سے تسلیم کرے گا تو جو ان کے طرف سے باتیں آ رہی ہیں ان باتوں کو رد کرے گا. جب باتوں کو رد کرے گا وہیں سے تو مخالفت کرے گا. تو فضائل ہوتے ہیں اہل بیت کے، ممانعت ہوتی ہے کہیں اور مجالس کی کہ یہاں پر نہ جانے پائے، وہاں نہ جانے پائے. بھائی اگر رسول، آپ رسول تسلیم کرتے ہیں، آپ ائمہ تسلیم کرتے ہیں، آپ امام مانتے ہیں، تو امام برحق جتنے ہیں ان کے فضائل سننے میں پرہیز اور گریز کیوں؟ ان سے پرہیز اور گریز کیوں؟ تو نہیں، وہ گھبرایا ہوا مجمع، وہ ڈرا سہما مجمع کہ جو فکر مند ہوا کرتا تھا کہ کبھی رسول اسلام حسنین کو دوش پر لے کر نکل رہے ہیں تو دنیا گھبرائی ہوئی کہ بھئی یہ پھر فضائل پڑھیں گے امام حسن اور امام حسین. یہ تو آپ کے بارہا سنا ہوا نا کہ جناب حسنین کو اپنے کاندھوں پر سوار کیا اور کاندھوں پر سوار کر کے رسول لے کر چلے. جب مدینے میں پھر رہے ہیں تو ایک زلف امام حسن کے ہاتھ میں ہے، ایک زلف امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے. دونوں شہزادے رسول کی پشت پر سوار ہیں، کاندھوں پر سوار ہیں، سواری چل رہی ہے. جدھر حسن موڑتے ہیں حسین اختلاف نہیں کرتے، حسین موڑتے ہیں حسن اختلاف نہیں کرتے. کہا کیوں اختلاف نہیں کرتے؟ اس لیے کہ جو خدا کی جانب سے ہوتا ہے اس میں اختلاف نہیں پایا جاتا، اتحاد پایا جاتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.
خدا کی جانب سے امام ہوگا اس میں اختلاف نہیں پایا جائے گا، اس میں اتحاد پایا جائے گا۔ جب یہ اتحاد پایا گیا، جب دیکھا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے نوازوں سے ایسے پیار کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ اپنے نوازوں کی اتنی تعظیم کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ اپنے نوازوں کا اتنا ناز اٹھا رہے ہیں، کہا یہ ایک نانا نواسے کی ناز برداری نہیں کر رہا ہے بلکہ رسالت امامت کی ناز برداری کر رہی ہے، رسالت امامت کی ناز برداری کر رہی ہے۔ تبھی تو ہے نا کہ ادھر رسول خطبہ دے رہے ہیں، ادھر حسنین اگر مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور اگر پیر الجھ جاتا ہے تو رسول خطبے کو توڑتے ہیں، حسین کو اٹھا کر لاتے ہیں۔ اب خطبے کا رخ بدل گیا، فضائل حسین اور فضائل حسن بیان ہو رہے ہیں۔ بھئی یہی تو ہم نے دیکھا نا، جہاں مجمع دکھا ہے پیغمبر اسلام نے وہاں فضائل اہل بیت بیان کرنا شروع کی۔ ادھر رسول سجدے میں ہے، ادھر حسین پشت پر سوار ہے، ادھر حسین پشت پر سوار ہے۔ رسول کی سجدگاہ وہ ایسی سجدگاہ ہے جو کہا جاتا نا کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج، نماز مومن کی معراج، سجدہ نماز کی معراج، رسول صاحب معراج اور سوار ہونے والا حسین، یعنی اتنی معراجوں پر حسین سوار ہیں۔ اب رسول یہ چاہیں کہ اتار دیں تو جبریل امین کو خدا بھیج کر کہلوا رہا ہے جب تک حسین خود سے نہ اتر جائے انہیں اپنے ہاتھ سے نہ اتارنا۔ تو یہ رسالت امامت کا احترام اس لحاظ سے کر رہی ہے کہ یہی امامت ہوگی کہ جو رسالت کو بھی بچائے گی، توحید کو بھی بچائے گی۔ جب دنیا نے دیکھا کہ یہ رسول تو اپنے کاندھوں پر سوار کر کے حسنین کو لے کر جا رہے ہیں، یہ رسول تو فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ رحمت للعالمین تھے، سب کو معلوم تھا کہ بہت زیادہ شفیق ہیں، بہت زیادہ مہربان ہیں، بہت زیادہ رحم دل ہیں، بہت زیادہ بچوں کو پیار کرنے والے ہیں۔ ایک طریقہ کار اختیار کیا، کہا کیا؟ کہتے ہیں جب رسول حسنین کو سوار کر سکتے ہیں تو پھر دوسرے بچوں کو بھی کاندھوں پر سوار کر سکتے ہیں۔ لہٰذا بچوں کو سدایا گیا، بچوں کو سمجھایا گیا، بچوں کو سکھایا گیا۔ جب رسول مسجد سے باہر نکلے تو ان کی آبا کا دامن پکڑ کر ان سے کہنا کہ ہمیں بھی اپنی دوش پر سوار کرو۔ جیسے رسول مسجد سے باہر آئے، بچے دوڑے دوڑے آئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں بھی اپنے دوش پر سوار کیجیے، ہمیں بھی اپنے کاندھوں پر سوار کیجیے۔ اب یہ حسنین کے علاوہ مدینے کے دیگر بچے ہیں۔ جیسے ہی رسول اسلام نے یہ جملہ سنا، اب کائنات کا رسول ہے، رحمت للعالمین ہے، جانتے تو ہے نا کہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی بچوں نے آ کر یہ جملہ کہا، رسول نے ابا کے دامن سے چند کھجوریں نکالی اور چند کھجوریں نکال کر بچوں کے سامنے پیش کر کے کہتے ہیں تم کھجوریں کھانا پسند کرو گے یا کاندھوں پر سوار ہونا پسند کرو گے؟ تم کھجوریں کھانا پسند کرو گے یا کاندھے پر سوار ہونا پسند کرو گے؟ بچے مدینے کے تھے، عام سے بچے تھے، کہا ہم کھجوروں پر اکتفا کر لیں گے، سوار تو ہم بعد میں بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ عام بچے تھے تو کھجور لے کر اکتفا کر لیا۔ یعنی بتانا مقصد یہ ہے کہ عام بچہ عام ہوتا ہے، امام کا بیٹا امام ہوتا ہے۔ آپ سمجھا کر بھیج سکتے ہیں لیکن انہیں نہیں معلوم کہ مہر نبوت کی کیا حیثیت ہے۔ یہ حسنین سمجھ رہے ہیں۔ یہ حسنین کون ہیں؟ کہتے ہیں یہ وہ فضیلت مآب امام ہیں، یہ وہ دونوں امام ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں اسلام کی باغ ڈور ہے۔ یہ معمولی امام نہیں ہیں، چاہے امام حسن علیہ السلام ہو چاہے امام حسین علیہ السلام ہو۔ کبھی اگر نوبت آئی ہے تو سرکار امام حسن علیہ السلام نے وہ مدبرانہ
طریقہ کار اختیار کیا اس اسلام کو بچانے کے لیے کہ تاریخ شاہد ہے کہ جس طریقے سے امام حسن علیہ السلام نے صلح کی ہے، جس طریقے سے امام حسن علیہ السلام نے معاہدہ کیا ہے، دنیا کچھ بھی کہتی ہے، آپ ذرا پڑھیں تو صحیح، آپ ذرا موضوع کو دیکھیں تو صحیح، حالات امامت کے اوپر کیسے کیسے گزرے ہیں، حالات امامت پر کتنے سخت بنتے چلے گئے ہیں، لیکن حالات امام کو نہیں موڑ سکتے، حالات امام کے اوپر طاری نہیں ہو سکتے۔ اگر کبھی صلح کر کے امام حسن علیہ السلام بیٹھ گئے ہیں تو یہ بھی امامت کا ایک جز ہے، اور اگر کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام یزید کے مقابل کھڑے ہوئے ہیں تو یہ بھی امامت کا ایک رکن ہے۔ یہ مصلحت ہے جس کو سمجھنے کے لیے ہمارے آپ کے جیسا ذہن نہیں چاہیے۔ اس مصلحت کو یا رسول سمجھیں گے یا خدا سمجھے گا یا وہ مدبر افراد سمجھیں گے جو امامت سے ویسے منسلک ہیں کہ جیسے منسلک رہنے کا حق ہے۔ پہلے تو آپ امامت کے منصب ہی کو نہیں سمجھ سکتے، امامت کو آپ نے کتنا سمجھا، امامت کو آپ کتنا جانتے ہیں، امامت کو آپ کتنا پہچانتے ہیں۔ اگر امامت کی صحیح معرفت ہوتی تو امامت کی معرفت کے تحت سب سے پہلے امام علی علیہ السلام کی معرفت ہوتی۔ یہ مجمع جو جمایا جاتا تھا، یہ مجمع کے درمیان رسول موقع تلاش کیا کرتے تھے کہ کبھی علی کے فضائل بیان کرے، کبھی حسن کے فضائل بیان کرے، کبھی حسین کے فضائل بیان کرے۔ جبھی تو ڈر بنا ہوا تھا نا کہ غدیر میں جیسے ہی مجمع جمانے کے لیے رسول نے کہا، سارے کے سارے افراد کو گھبراہٹ ہو گئی کہ یہ پھر وہی بات ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے تھے آج کیا ہونے والا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ ناواقف تھے کہ آج کیا ہونے والا ہے، نے واقف تھے کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ ادھر غدیر تھی، ادھر میدان تھا، رسول کا اعلان ہوا کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں آنے دیا جائے، جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں پیچھے بلایا جائے۔ اور پیچھے بلانے کے بعد میں کیا کہا رسول نے کہ ممبر کا اہتمام کرو۔ تو جانتے تھے نا کہ آگے کیا ہونا۔ یا رسول اللہ ممبر تو نہیں ملنے والا، یہ ویران ریگستان، یہ چٹیا میدان، یہاں پر خش و خاشاک کچھ موجود نہیں، یہاں پر ممبر کہاں سے لے کر آئیں گے؟ رسول نے کیا کہا؟ جاؤ تلاش تو کرو۔ تلاش کر کے جب واپس پلٹ کر آئے، کہا یا رسول اللہ ہم نے بہت تلاش کر لیا، ہمیں ممبر نظر نہیں آیا۔ پیغمبر اسلام نے کیا کہا؟ کہا میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ کیا بتانا چاہتے تھے؟ کہا میں یہی بتانا چاہتا تھا کہ جب میرے بتائے بغیر تم ایک ممبر نہیں بنا سکتے تو صاحب ممبر کیسے بنا سکتے ہو؟ صلوات پڑھیں۔ صاحب ممبر کیسے بنا سکتے ہو؟ اور یہی جو کجاووں کا ممبر بنایا گیا تھا، یہ کجاووں کا ممبر بنانے کا مقصد کیا تھا؟ شاید مقصد یہی رہا ہو کہ سارے ممبر تو دنیا دیکھ چکی تھی، کجاووں کا ممبر بنانے کا مقصد کیا تھا؟ رسول جانتے تھے کہ کیسی کیسی صفات کے افراد یہاں پر موجود ہیں، کہ خیبر میں دیکھ چکے ہیں، خندق میں دیکھ چکے ہیں، احد میں دیکھ چکے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہیں بھاگنے کی عادت ہے۔ کہا اس زمانے میں اگر ہم حج و زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے پاس سے جو اہم چیز ہوتی ہے اسے کیا جمع کر لیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں پاسپورٹ۔ کہا پاسپورٹ کیوں جمع کر لیا جاتا ہے؟ کہا پاسپورٹ اس لیے رکھ لیا جاتا ہے کہ اب یہ شخص مقید ہو گیا، قید ہو گیا، اب یہ کہیں نہیں جا سکتا۔ رسول نے اس زمانے میں جو کجاووں کا ممبر بنایا تھا، مقصد یہی تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اونٹوں پر کجاوے لگے ہوئے ہوں گے تو یہ بھاگ جائیں گے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو میں تمہیں روکوں گا بھی اور علی کی ولایت کا اعلان بھی سناؤں گا۔ نعرہ فضائل چھپانے کی کتنی کوششیں ہیں، لیکن فضائل اہل بیت کے چھپائے سے نہیں چھپ سکتے، اس لیے کہ آپ میدان سے ڈرتے ہیں کیونکہ علی کے فضائل،
آپ مسجد سے ڈرتے ہیں کیونکہ علی کے فضائل، آپ ممبر سے ڈر رہے ہیں کیونکہ علی کے فضائل، آپ زمینوں سے تک کے ڈرنے لگے اس لیے کہ علی کے فضائل، آپ آسمانوں سے ڈر رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ علی کے فضائل، آپ سورج کو جلدی دیکھنا پسند نہیں کر رہے اس لیے کہ علی کے فضائل، آپ ستارے کو دیکھنا پسند نہیں کر رہے کیوں؟ اس لیے کہ علی کے فضائل۔ ہر جگہ تو علی کے فضائل ہے نا۔ دنیا فکر مند ہے اور رسول موقع تلاش کر رہے ہیں فضیلت اہل بیت بیان کرنے میں۔ ایک واقعہ اور اس کے بعد بات کو تمام کر رہا۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام یہ وہ شہزادے ہیں کہ جن شہزادوں کا تاریخ میں ایک واقعہ رقم ہے کہ دونوں شہزادے رسول کے پاس سے نکلے اور رسول کے پاس سے نکل کر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب گھر کی جانب روانہ ہوئے تو تاریخ لکھنے والوں نے احتیاط سے لکھا ہے کہ دونوں شہزادے راستہ بھول گئے۔ یہ جملے ہیں، راستہ بھول گئے، راستہ بھٹک گئے۔ اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو میرے اعتبار سے تو امامت خطرے میں آ جائے۔ جو بھٹک جائے وہ امام نہیں ہو سکتا، جو بھٹک جائے وہ امام نہیں ہو سکتا۔ لیکن بہرحال جو واقعہ لکھا گیا ابھی ہم بتائیں گے کہ وہ کس طرح سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اس جگہ سے آگے بڑھے ہیں۔ آج گھر نہیں پہنچے شہزادے، آج گھر سے کہیں اور پہنچے ہوئے۔ جب گھر نہیں پہنچے، شام ہو گئی۔ شام کے وقت جناب سیدہ نے جناب سلمان کو طلب کیا اور سلمان سے کہتے ہیں کہ نانا کے یہاں سے نواسے ابھی تک واپس پلٹ کر نہیں ہے، ذرا احوال تو بتانا۔ سلمان دوڑے دوڑے پہنچے پیغمبر اسلام کے گھر۔ پیغمبر اسلام سے جا کر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، حسنین آپ کے یہاں سے نکل چکے ہیں۔ کہاں؟ کہ وہ گھر نہیں پہنچے۔ اب رسول کائنات کھڑے ہوئے، کہا سلمان ہمارے ساتھ چلو۔ سلمان آواز دے رہے ہیں کہ حسنین نظر نہیں آ رہے، حسنین نظر نہیں آ رہے، حسنین نظر نہیں آ رہے۔ مدینے کے تمام افراد اب کچھ تو دل خوش ہو رہے ہیں کہ حسنین نہیں مل رہے یعنی فضائل چھپ گئے، حسنین نہیں نظر آ رہے ہیں یعنی فضائل چھپ گئے۔ ایک مرتبہ سلمان کی آواز بلند ہو رہی ہے، رسول اسلام مسکراتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ رسول تو جانتے ہیں نا کہ حسنین کہاں ہے، اس لیے کہ غیب کا عالم ہے رسول، غیب کو جاننے والا ہے رسول۔ رسول سیدھے بنی نجار سے ہوتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ جا کر سامنے دیکھا تو کیا دیکھا کہ جناب حسنین ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں، ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں۔ اور آرام کرنے کی کیفیت کیا ہے؟ سر پر سایہ ایک اژدہا کی شکل میں فرشتہ موجود ہے، وہ فرشتہ ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ اب جو مجمع ساتھ میں آیا ہوا تھا ایک مرتبہ حیران ہو کر پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ پھر حسنین کے فضائل رسول بیان کرتے ہیں کہ یہ فرشتہ ہے جو خدا نے حسنین کی حفاظت کے لیے مقرر کر رکھا ہے، اس کی تیمارداری کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ اب یہ فضیلت جب سنی ایک مرتبہ مجمع حیران ہو کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ بچے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہ یہ بچے جو بھی کر رہے ہوں میں انہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام آگے بڑھے، ساتھ میں کچھ اصحاب آگے بڑھے، چاہا کہ حسنین کو اٹھائیں۔ ایک مرتبہ رسول کہتے ہیں کہ تم ٹھہر جاؤ، میں اٹھا کر لے کر چلوں۔ اب رسول نے اپنی آغوش میں اٹھایا، رسول دونوں شہزادوں کو پھر آغوش میں لے کر چلے۔ اب پھر وہی فضائل کا دریا بہہ رہا ہے، وہاں سے لے کر مسجد نبوی آتے ہیں۔ جیسے ہی مسجد النبوی میں پہنچے، آگے بڑھ کر بہت چاہنے والا مجمع، بہت ماننے والا مجمع، بہت محبت کرنے والا مجمع ایک بارگی کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ ماں بے چین ہے، ماں بے قرار ہے، ماں کے پاس بچوں کو بھیج دو۔ رسول اسلام کہتے ہیں ہاں بچوں کو بھیج تو دوں گا، پہلے فضائل تو بیان کر لوں، پہلے فضائل تو بیان کر لوں۔ اب مسجد میں لے کر رسول پھر بیٹھے، پھر وہی مجمع ہے، رات کا وقت ہے اور تاریکی کے عالم میں ایک مرتبہ بلند کر کے آواز کو پیغمبر اسلام دونوں زانو پر حسنین کو بیٹھالتے ہیں اور بیٹھال کر لوگوں سے سوال کرتے ہیں کیا جانتے ہو یہ بچے کون ہیں؟ کیا جانتے ہو یہ بچے کون ہیں؟ ایک مرتبہ سارا مجمع کہتا ہے یا رسول اللہ ہم تو جانتے ہیں یہ حسنین ہے۔ کیا صرف یہی جانتے ہو نا کہ یہ حسنین ہے، یہ حسن ہے
یہ حسین ہے. کیا ان کی فضیلت کے باب کھولوں؟ تو سلمان نے کہا یا رسول اللہ بیان کیجئے. ایک مرتبہ اب رسول کی زبان ہے, کلام بیان ہو رہا ہے. ایک مرتبہ رسول فرماتے ہیں کہ یہ حسنین ہے, دنیا والوں پہچان لو, ان کی فضیلت دنیا کا کوئی بچہ حاصل نہیں کر سکتا. کہا کیوں؟ کہا یہ وہ حسنین ہیں کہ جن کے ماں باپ علی اور زہرا ہیں. یہ وہ حسنین ہیں کہ جن کے ماں اور باپ زہرا اور علی ہیں. جانتے ہو یہ حسنین کون ہیں؟ مجمع نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ ابھی تو آپ نے بتایا کہ یہ حسنین ہیں اور یہ علی و زہرا کے بیٹے ہیں. کہا ابھی اور فضیلت سنو. کہا یہ حسنین ہیں, ان کے نانا اور نانی کون ہے جانتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ ان کے نانا ہیں اور خدیجہ ان کی نانی ہے. کہا اس جیسے نانا اور نانی کسی اور کے ہیں؟ کہا نہیں. بہت آسانی سے آپ نے جملہ سنا. کیا کسی اور کے نانا رسول جیسے نانا ہے؟ کیا کسی کی نانی خدیجۃ الکبریٰ کے جیسی نانی ہے؟ مجمع سوچ رہا تھا یہیں پر بات تمام ہو جائے گی. اب رسول پھر بیان کرتے ہیں کہ یہ حسنین ہے اور حسنین کے دادا دادی کو جانتے ہیں. جیسے ہی مجمع نے سنا ایک مرتبہ حیران ہو گیا کہ دادا اور دادی کا نام کیوں؟ کہا یہ وہ ہیں کہ جس کا دادا ابو طالب ہے, جس کی دادی فاطمہ بنت اسد ہے. اب ماں باپ کو بھی پہچانوا دیا, دادا دادی کو بھی پہچانوا دیا, نانا نانی کو بھی پہچانوا دیا. اب ایک اور فضیلت کا باب کھولتے ہیں. کیا جانتے ہو کہ اس کے چچا کون ہیں؟ ان کے چچا کو پہچانتے ہو؟ کہا عقیل ان کا چچا ہے, طالب ان کا چچا ہے, جعفر ان کا چچا ہے. اور ان کی پھوپھی کو پہچانتے ہو؟ ان کی پھوپھی ام سلمہ ہے, ام ہانی ہے. ان کی پھوپھی کا نام ام ہانی ہے. رسول نے جب سارے شجرے بتا دیے اب کہتے ہیں کہ اب مسجد سے اٹھ جاؤ. ایک مرتبہ شاید کسی نے سوال کر لینا تھا, یا رسول اللہ آپ نے دادا دادی بتا دیے, آپ نے نانا نانی بتا دیے, آپ نے ماں باپ بتا دیے, آپ نے چچا اور پھوپھی بتا دیے, یا رسول اللہ خالہ بھی بتا دیتے. اگر خالہ ہوتی تو رسول بتاتے, خالہ تھی ہی نہیں تو بتاتے کس کا نام. چلو آپ پڑھیں. دنیا آج تک مغالطے میں ہے, دنیا آج تک مغالطے میں بیٹھی ہوئی ہے کہ جناب سیدہ کی اور بہنیں تھیں, جناب فاطمہ کی اور بہنیں تھیں, رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں. اگر 4 بیٹیاں تھیں تو رسول نے بیان کیوں نہیں کیا؟ اگر 4 بیٹیاں تھیں تو لے کر مباہلے میں کیوں نہیں پہنچ گئے؟ مباہلے میں بھی تو لے کر جاتے, اس لیے کہ صادقین کو لے کر جانا تھا. جیسی رسول کی 1 بیٹی تھی ویسے رسول کی تینوں بیٹی ہوتی. کہ نہیں وہ تینوں بیٹیاں برابر نہیں. جبا رسول کی 4 بیٹیاں برابر نہیں ہو سکتی اور دیگر سب برابر ہو سکتے ہیں. یہ ممکن کیسے؟ کہ نہیں, یہ ممکن ہی نہیں. رسول کی صرف اور صرف اکلوتی بیٹی کا نام ہے شہزادی زہرا. سلام اور اگر کوئی بیٹی ہوتی اور اس کے کوئی بیٹے بھی ہوتے تو بیان تو ہوتا نا. لیکن ہم تو تاریخ میں یہ دیکھتے ہیں کہ چاہنے والا, محب, میں نے کہا تھا نا اپنے موضوع سے متصل ہونے کے لیے کہ ائمہ کی حیات طیبہ یہاں سے ظاہر کر کے اب جو ان کے غلامان ہیں تو ان کے غلاموں سے سوال کریں کہ کیا سیدہ کے اور بہنیں تھیں؟ کیا جناب سیدہ کے علاوہ ان کے کوئی بچے تھے؟ کہا نہیں. بتانے والے کون؟ جابر ابن عبداللہ انصاری. کون ہے جابر ابن عبداللہ انصاری؟ کہتے ہیں وہ صحابی رسول کے, وہ محب رسول کے کہ جس محب نے 5 اماموں کا دور دیکھا ہے اور 5ویں امام کے لیے ایک وصیت رسول نے تعلیم فرمائی کہ جب جابر تم ہمارے 5ویں بیٹے امام محمد باقر سے ملنا تو ان سے ہمارا سلام کہہ دینا. یہ جابر ہیں, یہ جابر ابن عبداللہ انصاری اتنے زیادہ ذہین, اتنے زیادہ رسول کے مددگار, اتنے زیادہ رسول سے قریب تھے
کہ مدینے کے جو شروعاتی دور کے امور تھے ان امور میں جناب جابر کی بہت زیادہ مداخلت تھی. یہ جابر تھے. مولائے کائنات نے انہیں اپنا رازدار بنایا تھا. مولائے کائنات خود ان سے اپنے راز و نیاز کو بیان کیا کرتے تھے اور یہ جناب حسنین کو بہت زیادہ چاہتے اور تعظیم کرتے تھے. صرف ایک واقعہ ان کے تعلق سے اور بات تمام. یہ جابر ابن عبداللہ انصاری نے اپنے گھر میں پیغمبر اسلام کی دعوت کی. یہ غلام ہیں. ہم اور آپ اس زمانے میں اس زمانے میں بھی کئی افراد گزرے ہیں کہ جو رسول سے بہت محبت کرتے تھے. یقینی ہے کہ بہت محبت کرتے تھے. لیکن جیسا اعتقاد ان کا تھا آپ تاریخ میں دیکھیے کیا دوسروں کا اعتقاد ایسا تھا. کتنے جابر ابن عبداللہ انصاری نے اپنے گھر میں دعوت رکھی. دعوت جب پیغمبر اسلام کو دے دی, پیغمبر اسلام جب آنے والے ہیں تو جناب جابر نے کہہ رکھا تھا کہ اپنے ساتھ حسنین کو ضرور لائیے گا, بچوں کو ضرور لے کر آئیے. جناب جابر دعوت کے اہتمام میں لگ گئے. ماں گھر کے کاموں میں لگ گئی. 2 بیٹے تھے جناب جابر کے. کتنے ماں اپنے کاموں میں مصروف ہے, جابر ابن عبداللہ انصاری اپنے کاموں میں مصروف. بچے کھیل رہے ہیں. کھیلتے کھیلتے تاریخ کا وہ واقعہ درپیش آیا کہ چھت کے اوپر ایک بچے نے دوسرے بچے کے گلے پر خنجر چلا دیا, ذبح قربانی کے کھیل کھیلتے ہوئے. ماں کو جب یہ احساس ہوا کہ بچے نظر نہیں آئے, ماں دوڑی دوڑی چھت پر پہنچی. جا کر کیا دیکھا کہ ایک بچہ ذبح شدہ پڑا ہوا ہے. اب دوسرے بچے نے جب یہ دیکھا تو وہ گھبرا کر چھت کی بالائی سے زمین پر کود گیا کہ میں ماں سے بچ جاؤں. دوسرا بچہ بھی فوت. دیکھیں کیا مرحلہ گزرا ہوگا اس ماں پر. ماں نے دونوں بچوں کے لاشوں کو اٹھایا, لے کر ایک حجرے میں آئے. حجرے میں آ کر بیٹھی ہوئی. جابر سامان لے کر آ رہے ہیں. جابر سامان لے کر جب گھر پہنچے, ایک مرتبہ دیکھا کہ یہ خاتون خاموش بیٹھی ہوئی. کہا کیا ہوا؟ سارا ماجرا روتے روتے بتایا کہ جابر ہمارے دونوں بچے ختم ہو گئے. جابر کہتے ہیں دیکھو میرا رسول میرے گھر پہلی بار تشریف لا رہا ہے. اس بات کا علم رسول کو نہیں ہونا چاہیے. جب تک رسول غذا تناول نہ کر لے, دعوت نہ کھا لے, تب تک کہ یہ بات پوشیدہ رہنی چاہیے. ماں کا دل ہے, اللہ جانے کیسے برداشت کر رہی ہے. ایک مرتبہ دونوں بچوں کو حجرے میں رکھا گیا. جناب پیغمبر اسلام وقت مقررہ پر تشریف لاتے ہیں. جیسے ہی پیغمبر اسلام اندر تشریف لائے, جابر ابن عبداللہ انصاری اٹھ کر کھڑے ہوئے, سلام کیا, یا رسول اللہ آئیے تشریف لائیے. دونوں بچوں کو اپنے ساتھ ساتھ لیا اور آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ یہاں بیٹھ جائیے, بچوں کو یہاں بیٹھا دوں. کائنات کا رسول ہے, علم غیب رکھنے والا رسول ہے. آتے ساتھ کوئی سوال نہیں کیا. ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں کہ جابر اپنے دونوں بچوں کو بلاؤ. جیسے ہی یہ جملہ زبان رسول سے نکلا ہے, جابر نہ ادھر دیکھتے ہیں نہ ادھر دیکھتے ہیں, دوڑے دوڑے حجرے کی طرف جانے لگتے ہیں. ایک مرتبہ عورت نے ہاتھ کو پکڑا اور خاتون نے ہاتھ کو پکڑ کر روکنا چاہا. جابر کہاں جا رہے ہو؟ کہا بچوں کو لینے جا رہا ہوں. کہا بچے تو فوت ہو چکے. کہا بچے فوت نہیں ہوئے اس لیے کہ میرے رسول نے بلایا ہے, بچے زندہ ہے. جیسے ہی اندر پہنچے بچوں کو زندہ اور سلامت لے کر واپس پلٹ رہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہا جب میرے رسول نے کہہ دیا ہے کہ بچے زندہ اور سلامت ہیں, بچوں کو لے کر آؤ, تو کائنات میں سب چیزیں ٹل سکتی ہے, رسول کا قول نہیں ٹل سکتا. ہاں عزیزان کرام, یہ وہ رسول ہے کہ جس رسول نے
اپنے اصحاب و انصار کو کبھی مایوس نہیں کیا۔ یہ وہ رسول ہے کہ جنہوں نے دشمنوں کے ساتھ بھی برا سلوک نہیں کیا۔ یہی جابر ابن عبداللہ ہیں، ان کی فضیلت کے باب میں ایک سب سے بڑا فضیلت کا باب ہے کہ یہ سب سے پہلے زائر حسین ہیں۔ کربلا کی سرزمین پر سب سے پہلے پہنچنے والے زائر جابر ابن عبداللہ انصاری۔ ان کی آنکھوں کو خدا نے سلب کر لیا تھا، ان کی آنکھوں کے نور کو خدا نے واپس لے لیا تھا۔ یہ سوال کرتے تھے کہ یا اللہ تو نے اس نور کو کیوں لے لیا؟ شاید جواب یہی آئے کہ جن حسنین کو آپ اتنی محبت سے اور اتنی شفقت سے دیکھتے تھے، ان کی قبر مطہر اگر دیکھتے تو شاید جابر برداشت نہ کر پاتے۔ چونکہ جابر کا ذکر کیا ہے لہٰذا وہ مصائب پڑھ دوں۔ حالانکہ مصائب کے جو ہمارے ہاں طور طریقے بنائے گئے ہیں وہ صرف ایک رواجن ہے، ورنہ مصائب کبھی بھی کوئی بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ ادھر جابر قبر حسین پر موجود تھے، گریہ کر رہے تھے کہ کسی نے آواز دی کہ جابر یہاں سے ہٹ جاؤ، ایک قافلہ آ رہا ہے۔ جانتے ہیں وہ قافلہ کون سا قافلہ تھا؟ کہا اہل بیت کا قافلہ تھا جو شام کے زندان کو کاٹ کر واپس آ رہا تھا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی جابر کو دیکھا، جناب سید سجاد کہتے ہیں جابر جابر تم نے ہمیں پہچانا؟ جناب جابر ہے۔ ایک مرتبہ جناب سجاد سے پوچھتے ہیں کہ آقا یہ ماجرا کیسے ہوا؟ کہا یزید نے کربلا کے میدان میں ہمارے پاپا کو شہید کروا دیا۔ جناب سجاد بیان کرتے ہیں اے جابر ہم پر یہ نوبت تھی کہ میں سید سجاد جب کربلا سے لے جایا جانے لگا تو اپنے باپ کے مزار کو درست بھی نہ کر سکا۔ ارے ہائے میں ایسا مجبور بیٹا تھا کہ اپنے باپ کے مزار پر اپنے باپ کے لاش پر چند مٹھی خاک بھی نہیں ڈال سکا۔ ارے جب مجھے میرے پاپا کے لاشے سے گزارا جانے لگا تو عالم یہ تھا کہ میری پھپھی بھی لاشوں کے درمیان سے گزاری گئی۔ عزادارو وہ منظر جناب سجاد یاد کر کے روتے ہیں کہ ادھر شمر نے حکم دیا کہ جتنے مظالم ڈھا سکتے ہو اہل بیت پر ڈھالو۔ ملعون نے اتنے تو مظالم کر لیے تھے، اب کون سا ظلم باقی رہ گیا؟ کہا نہیں ابھی ظلم باقی ہے۔ کہا کون سا ظلم کرنے والا؟ جہاں لاشیں سید الشہداء کے ہیں اور دیگر لاشیں ہیں، ایک مرتبہ حکم دیتا ہے کہ لاشوں کے درمیان سے اہل بیت کا قافلہ گزارا جائے۔ عزادارو اللہ جانے کس طرح سے وہ قافلہ گزارا جا رہا ہوگا۔ جناب زینب اونٹ کی بلندی پر بیٹھی ہوئی ہیں، ایک مرتبہ جیسے ہی حسین کے لاشے کے قریب سے گزارا جانے لگا جناب زینب نے اپنے آپ کو اونٹ کی بلندی سے گرا لیا۔ اب جو زمین پر جناب زینب آئی ہے تو عزادارو جانتے ہیں کس طرح سے آئی ہے؟ ارے پسے پشت جناب زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ جب جناب زینب زمین پر آئی ہے تو اونٹ کی بلندی سے زینب ہاتھوں کے بل زمین پر نہیں آئی بلکہ چہرے کے بل زمین پر آئی ہے، اور جیسے ہی زمین پر گری ہے ایک مرتبہ آواز دیتی ہے اے غازی صرف تو گھوڑے سے زمین پر جب آیا ہے تو چہرے کے بل نہیں آیا، دیکھ میرے بھی ہاتھ بندھے ہوئے تھے، تیری بہن بھی اسی طرح زمین پر آئی ہے۔ رضن بقضائه وتسلیما لامره بار الہ بحق چہد معصومین علیہ السلام بحق شہداء کربلا و اسیران کربلا تمام مومنین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دفع فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما۔ میرے معبود ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ معبود ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، سرکار زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، ان کے آوان و انصار میں ہمارا شمار فرما۔